اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ کا ایک نیا باب پڑھیں گے۔ پہلا ہمارا جو باب تھا فضائل صلاۃ کے حوالے سے وہ مکمل ہوا۔ آج ہم پڑھیں گے باب الستری۔ سطر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، یعنی ڈھانپنے کا باب، سطر ڈھانپنے کا باب۔ تو باب الستر یہ ہم آج پڑھیں گے۔ سین کے اوپر زبر ہے، تا اس کی ساکن ہے اور را کے نیچے زیر ہے۔ باب الستری الفصل الاول، پہلی فصل پڑھیں گے، اور پہلی فصل کا جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا اس کا تعلق بخاری اور مسلم کی روایات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سطر کہتے کس کو ہیں؟ بدن کا وہ حصہ جس کا ڈھانپنا چھپانا نماز میں فرض ہے، اس کو سطر کہا جاتا ہے۔ بدن کا وہ حصہ جس کو ڈھانپنا نماز میں فرض ہے، اس کو ہم جو ہے وہ سطر کہتے ہیں۔ اور مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ سطر ہوتا ہے، یعنی گھٹنا شامل ہے اور ناف کا حصہ شامل ہے، یہ مرد کا سطر ہوتا ہے۔ اس کا ہر حالت میں چھپانا ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ اور عورت کے لیے جو سطر ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہے۔ اس میں چہرہ جو ہے وہ نکال کے، اور اس کے علاوہ جو ہاتھ ہیں وہ نکال کے، اور جو قدم ہے ٹخنوں تک یہ نکال کے، یہ سارا اس کے لیے جو ہے وہ سطر کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے نماز میں چھپانا اس کے لیے فرض ہے، یعنی نماز میں وہ چہرہ ڈھانک کے نماز نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو جو ہے وہ ڈھانک کے نماز نہ پڑھے، پاؤں کو بالکل ڈھانک کے نماز نہ پڑھے، یعنی یہ تین ایسی جگہیں ہیں جن کو وہ کھول کے نماز ادا کر سکتی ہے۔ تو اگر سطر کے کسی عضو کا چوتھا حصہ نماز میں کھل جاتا ہے، مثلا بال تھوڑے سے سامنے ظاہر ہو گئے، اور جب جو ہی بال ظاہر ہو گئے تو 3 تسبیح کی مقدار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اتنی دیر لگی ہے، اتنی دیر تک، اتنی تسبیح پڑھنے تک وہ حصہ جو ہے وہ ننگا ہو گیا جس کا چھپانا نماز میں فرض تھا، تو نماز نہیں ہوتی، تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اب آپ آگے دیکھیں گے مختلف مسائل اس حوالے سے، حدیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں کہ کون کون سے مسائل یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے ان عمر بن ابی سلمہ، حضرت عمر بن سلمہ، یہاں پہ یہ جو عمر لفظ ہے یہ عمر یہاں پہ پڑھا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جس کا بھی نام آتا ہے اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت بھی ہے، تو یہ ان عمر ابن ابی سلمہ، یہاں پہ عمر پڑھا جائے گا، ان عمر ابن ابی سلمہ۔ اب را کے نیچے زیر پڑھیں گے اور آگے ہم تصور کریں گے کہ واو ہے، جس طرح عمر پڑھتے ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ یصلی فی ثوب واحد، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد، میں نے آپ کو ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مشتملا بہ، مشتملا بہ، اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، فی بیت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے گھر میں، وادعن، ڈالے ہوئے تھے، طرفیہ، اس کی اطراف کو، کناروں کو، علی عاتقیہ، اپنے کندھوں کے اوپر۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، رأیتو، میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، مشتملا بہ، اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، یعنی آپ نے یہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا، فی بیتی ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے گھر میں، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ، ان کے گھر میں، وادعن، آپ اس کو جو ہے وہ لٹکائے ہوئے تھے، طرفیہ، اس کے کناروں کو، طرف کہتے ہیں کنارے کو، طرفیہ، اس کپڑے کے کنارے کو، علی عاتقیہ، اپنے کندھوں کے اوپر۔
یا آپ نے اس کے کناروں کو اپنے کندھوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا اور میں نے آپ کو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح بنتا ہے. متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو رہی بات حضرت عمر بن ابی سلمہ کی، یہ قریشی ہیں، مخزومی ہیں، اور 2 ہجری کو حبشہ میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں. حضرت ام سلمہ کے یہ جو ہے وہ پہلے خامن سے یہ بیٹے ہیں، 2 ہجری میں پیدا ہوئے. اور یہ جو حضرت عمر بن ابی سلمہ ہیں یہ 83 ہجری کے اندر وفات پاتے ہیں. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت ان کی عمر جو تھی 9 سال تھی. تو یہ جو وہ شخصیت ہے جنہوں نے 83 ہجری کے اندر وفات پائی، اس وقت ابن مروان کی حکومت تھی. اب یہاں پر جو مسئلہ اس حدیث پاک سے نکلا وہ یہ ہے کہ اب کپڑا لپیٹا کس طرح جائے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کو اپنے کندھوں پہ لپیٹا ہوا تھا. طریقہ کار یہ ایک چادر لینی ہے آپ نے، یعنی کوئی بھی دوپٹہ ہے یا چادر ہے، اگر جو ہے وہ صرف آپ کے پاس ایک کپڑا جسم ڈھانپنے کے لیے، طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہ دونوں کندھوں پہ ڈالی ہے تو جس طرح ہم چادر بائیں سے دائیں پھینکتے ہیں اس طرح چادر لینی ہے. پھر جو دایاں حصہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے، جو آپ نے الگ کیا ہوا ہے وہ دایاں حصہ آپ نے اٹھا کے بائیں پہ پھینک دینا ہے. تو یہ ہوتا ہے کندھوں کے اوپر چادر کو ڈال دینا. پہلے آپ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح اوڑھنا ہے کہ دائیں کو آپ نے جو ہے وہ بائیں کندھے پر اور پھر بائیں کو جو ہے وہ دائیں کندھے پر جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے. یعنی دائیں سے آپ نے پہلے بائیں جانا ہے پھر بائیں سے دائیں کندھے پر ڈالنا ہے. اس طرح جو ہے وہ آپ کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ چادر گر جائے گی. تو اس طرح نماز پڑھنا ایک کپڑے میں یہ طریقہ کار ہے، پھر جواز جو ہے وہ مل جاتا ہے. ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، یہ مسئلہ یہاں پہ واضح ہوا. اور اس میں شرط یہ ہے کہ کندھے کھلے نہ ہوں. اگر کندھے کھلے ہوئے تو نماز جو ہے وہ مکروہ مانی جائے گی. لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں نماز پڑھے. جیسے جو ہے وہ مرد ٹوپی پہن لیتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں، قمیص ہے، پائجامہ ہے یا تہمد باندھ لیتے ہیں. تو 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. عورتوں کے لیے بھی 3 کپڑے اسی طرح ہی ہیں، ان میں نماز پڑھنا ان کے لیے مستحب ہے. تو اب یہاں پر آگے ہم مسئلہ دیکھتے ہیں کہ کیا کندھے کھلے ہوں تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس پر بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. جو پہلی حدیث پاک پڑھی ہے اس کی اگر سمجھ آ گئی ہے تو بیان کریں، نہیں آئی ہے تو پوچھیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو ذہن میں آپ کے خلش ہے. پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. جلدی بیٹے جواب دیں ذرا. جی آگے چلیں جی. دوسری حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلین احدکم لا یصلین، کہ تم میں سے ہرگز نماز نہ پڑھے گی. احدکم تم میں سے کوئی بھی ہرگز نماز نہ پڑھے. یہ یہاں پر نون تاکید ثقیلہ ہے اور یہاں پہ اس کی نفی کی گئی ہے. ہرگز نہ پڑھے تم میں سے کوئی ایک فی الثوب الواحد، ایک کپڑے کے اندر نماز. کب؟ لیسا علی عاتقیہ منہ شیء، اس کپڑے میں جس کپڑے میں سے اس کے کندھے کے اوپر کوئی چیز موجود نہ ہو. یعنی وہ کپڑا نہ لے جو کندھوں کو نہ ڈھانپ سکے تو اس میں ہرگز نماز نہ پڑھیں. پہلے جو مسئلہ ذکر کیا وہ یہ ایسی چادر ہو جو کندھوں کو ڈھانپ لے، اس میں نماز ہو جاتی ہے. دوسری حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر ایسا کپڑا لیا جو کندھوں کو نہیں ڈھانپتا تو اس کے اندر پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو گویا ننگے پیٹ، ننگی پیٹھ، ننگے کندھے نماز پڑھنا ممنوع ہے. یعنی اگر یہ ویسے بھی عورتوں کے لیے تو سخت ممنوع ہے. اگر مردوں کا پیٹ ننگا ہے یا ان کی پشت ننگی ہے یا ان کے کندھے ننگے ہو جاتے ہیں تو نماز ممنوع ہے، آپ نماز پھر نہیں پڑھ سکتے.
بعض لوگ صرف تہمد یا پائجامہ سے نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ایسا جو ہے وہ کرنا یہ مکروہ ہے، اور امام احمد کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، لوٹانی پڑتی ہے، یعنی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز اس وقت ہوگی جب وہ آپ کے کندھوں کو مکمل ڈھانپ لے، یعنی پیٹ کو ڈھانپ لے، پشت کو ڈھانپ لے، کندھوں کو ڈھانپ لے، جو آپ کا سطر ہے اس سطر کو ڈھانپ لے، تو اس صورت میں نماز آپ کی مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی تھی مختصر سی تشریح۔ ہم آتے ہیں تیسری حدیث پاک پہ، وعنہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی، اس لیے عنہ لکھا گیا کیونکہ اس ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف ہے، یہ ضمیر ہو ضمیر حضرت ابو ہریرہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وعنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں، من صلی فی ثوب واحد، جس نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، فلیخالف، تو اسے چاہیے یخالف ڈالے، یعنی اس کو جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں لحاف لینا، یہ ڈالے، یہاں پہ یخالف کا مطلب ہے کہ وہ ڈالے، ادھر ادھر جو ہے وہ ڈالے، بین طرفیہ، اس کے کناروں کو، یعنی کپڑے کے کناروں کو وہ ادھر ادھر ڈالے، جس طرح پہلے میں نے حدیث پاک پہلی ذکر کی اور سمجھائی کہ آپ نے پہلے دائیں سے بائیں کندھے کی طرف جانا ہے، چادر کو آپ نے دائیں سے بائیں لپیٹ لے، پھر بائیں سے دائیں کی طرف جو ہے وہ آپ چادر کو لپیٹیں گے، تو یہ طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا ایک کپڑے کے اندر۔ تو یہاں پر حدیث پاک یہ ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تو کیا کرے وہ، فل یخالف، اسے چاہیے کہ وہ ڈالے، بین طرفیہ، اس کے کناروں کو، یعنی اس کے کناروں کو ادھر ادھر ڈالے، یخالف یہ باب مفالہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ادھر ادھر دونوں طرف جو ہے وہ ڈالے، بہم کا معنی یہاں پہ بنتا ہے، تو دونوں طرف جو ہے وہ اپنی چادر کے کنارے کو ڈالے، دائیں کندھے پر بھی اور بائیں کندھے پر بھی۔ تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی جو ہے وہ روایت ہے، آپ بیان فرماتی ہیں، قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خمیسۃ لہا اعلام، اس حدیث پاک کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قالت، آپ نے ارشاد فرمایا، صلی، نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فی خمیسۃ، چادر کے اندر، لہا اعلام، اس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، نقش و نگار تھے، آپ نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی، فنظر الی اعلامها نظرۃ، فنظر الی اعلامها نظرۃ، مفعول مطلق، مطلق کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک مرتبہ کام کیا، فنظر الی اعلامها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نقش و نگار کی طرف، ان بیل بوٹوں کی طرف صرف ایک نظر کی، ایک نظر دیکھا، فلما انصرف، جب آپ نے نماز مکمل کی، جب آپ پلٹے، قالا، فرمایا، اذهبوا بخمیصتی هذه، تو یہ جو میری چادر ہے یہ لے جاؤ، الی ابی جہم، حضرت ابو جہم کے پاس، یہ چادر حضرت ابو جہم نے تحفتاً، ہدیتاً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پیش کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو قبول بھی کیا، تو یہ حضرت ابو جہم کو نے یہ چادر جو ہے وہ دی تھی، یہ کرشی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں اور بزرگان قریش میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور نبی پاک ان کا بہت احترام کرتے تھے، حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ چادر کیونکہ حضرت ابو جہم نے تحفتاً دی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس میری بیل بوٹوں والی چادر کو ابی جہم کے پاس واپس لے جاؤ، ائتونی بان بجانیۃ، بان بجانیہ، ان بجانیہ کی چادر میرے پاس لے آؤ، ابی جہم یعنی ابی جہم سے ام بجانیہ کی چادر میرے پاس لے آؤ، ایتونی میرے پاس آؤ، بان بجانیہ، ان بجانیہ کی چادر کے ساتھ ابی جہم جو کہ ابی جہم سے آپ لے کے آؤ گے، فإنہا، فاپس انہا، بے شک یہ، یعنی یہ جو چادر تھی جو بیل بوٹوں والی تھی، فإنہا، بے شک بیل بوٹوں والی چادر، الہتنی، مجھے مشغول کر دیا تھا، آنفن،
اس چادر نے مجھے مشغول کر دیا تھا، باز رکھا، ابھی آنفن مطلب ابھی، اس چادر نے مجھے ابھی باز رکھا، روکا، ان صلاتی میری نماز سے، یعنی اس نے میری نماز سے جو ہے وہ مجھے باز رکھا۔ آپ نے حالانکہ ایک دفعہ دیکھا، متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق کیا ہے، قال کنت انظر الی علمھا، کنت انظر میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، الی علمھا اس کی جو ہے وہ بیل بوٹوں کی طرف، میں اس کے بیل بوٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا، وانا فی الصلاۃ، اور دراں حالے کہ میں نماز میں تھا، فاخاف بس مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا، ان یفتننی یہ مجھے نماز سے نہ روک دے، میری نماز کو خراب نہ کر دے، میری نماز مجھے نماز سے نہ روک دے یا میری نماز کو خراب نہ کر دے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت کریں، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیل بوٹوں والی چادر میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر اس کے بیل بوٹوں یا نقش و نگار کی طرف دیکھا، اور جب آپ پلٹے نماز مکمل کی، آپ نے ارشاد فرمایا، اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم، یہ میری نقش و نگار والی بیل بوٹوں والی چادر ابی جہم کی طرف لے جاؤ، اور اس سے ان بجانیہ کی چادر، یعنی ابو جہم سے ان بجانیہ کی چادر لے کے آؤ، فإنها الحتنی آنفن، بے شک اس بیل بوٹے والی چادر نے مجھے مشغول کر دیا ابھی، یا روک لیا ابھی، ان صلاتی میری نماز سے۔ متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے، لیکن جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، کنت انظر الی علمھا، میں اس کے بیل بوٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا، وانا فی الصلاۃ دراں لے کے میں نماز میں تھا، فاخاف ان یفتننی مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہیں یہ میری نماز خراب نہ کر دے، اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ دوسری چادر منگائی۔ اب یہاں پر جو خمیصہ ہے، یہ چادر کون سی ہے؟ خمیص کہتے ہیں اونی سیاہ چادر کو جس پہ نقش و نگار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اون کی بنی ہوئی یہ سیاہ چادر تھی اور اس پہ نقش و نگار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے سردی تھی تبھی یہ چادر جو ہے وہ آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو چادر منگوائی ان بجانیہ، ان بجانیہ یہ شام کی ایک بستی ہے، اور ان بجانیہ اس لیے اس چادر کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شام سے بن کے آتی تھی، اور یہ سادہ چادریں لوگ بناتے تھے، اس لیے وہ چادر ان بجانیہ کے نام ہی سے مشہور ہوئی، اس میں کوئی بیل بوٹے نہیں ہوتے، اس کو ان بجانیہ چادر کہا جاتا ہے، اور یہ اسی علاقے اور اسی بستی کے ساتھ منسوب ہے جو کہ شام کی بستی ہے، کیونکہ یہ سادہ چادریں بناتے تھے، آپ نے سادہ چادر یہاں پہ منگوائی۔ اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا اس حدیث پاک کا، چادر آپ نے واپس کیوں کی؟ آپ چاہتے تو ویسے ہی واپس کر دیتے۔ تو اب اس میں یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی، چادر کا واپس کرنا ابو جہم کو ناگوار گزرتا، اگر آپ صرف چادر ہی واپس کرتے دوسری نہ منگواتے تو ابو جہم کو یہ ناگوار گزرتا، ان کی دلداری کے لیے، دل رکھنے کے لیے اس کے عوض آپ نے دوسری چادر جو ہے وہ طلب فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ بغیر نقش و نگار کی چادر دو۔ تو یہاں پر جو چیزیں، یہاں سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہمارا دھیان اس کے بیل بوٹوں کی طرف ہو جائے اور یہ خضوع نہیں رہتا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل خشوع و خضوع کو حاصل کرنے کے لیے وہ رنگ والی چادر یا بیل بوٹوں والی چادر کو نکلوا دیا۔ اور صوفیاء کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ لباس کا اثر جو ہے وہ دل پہ بھی ہوتا ہے، یعنی صاف اور روشن دل جلدی اثر لیتے ہیں ان چیزوں کا۔ اگر آپ دیکھیں سفید کپڑا ہو تو سفید کپڑے پر اگر ہم کوئی داغ لگا دیتے ہیں، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، تو وہ دور سے چمکتا ہوا نظر آئے گا کہ یہاں پہ سفید کپڑے پہ داغ ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کی محرابیں بنی ہیں سادی بنانی چاہیے تاکہ امام کا دل ان نقش و نگار کی میں مشغول نہ ہو جائے، اور اب آج المیہ یہ ہماری مسجدیں ساری جو ہیں وہ بیل بوٹوں والی ہیں، تو سادہ ہونا چاہیے، نمازی کا دھیان نہ بٹے۔ اور بعض صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا کہ نقش و نگار والے مصلی کی بجائے سادہ چٹائی پہ نماز پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، اور ان کا یہ ماخذ یہی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔
تو اب یہ مسئلہ یہاں سے یہ نہ نکالیے گا کہ خشوع و خضوع میں کوئی جو ہے وہ کمی آئی، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث صرف ہماری تعلیم کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ آپ نے حالانکہ میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی تو آپ کے خشوع و خضوع میں کبھی کسی قسم کی کمی نہیں آئی، تو یہ صرف جو ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، اور یہ سب امت کی تعلیم کے لیے آپ نے حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک جو آپ نے چوتھی پڑھی، اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ بیان فرمائیں جی، پوچھیں۔ جی، جو جانور ہیں ان کی اگر تصویر لگی ہوئی ہے اس میں نماز نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو جو بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، اب ظاہری بات ہے یہ بیل بوٹے نقش و نگار تھے۔ آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی، وہ تصویریں حالانکہ بے جان چیزوں کی تھیں، لیکن پھر بھی نبی پاک نے وہ چادریں اتروائی ہیں، تو وہ آگے حدیث آئے گی۔ تو پھر یہ کس طرح جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے کہ اگر جانور کی تصویر لگی ہوئی ہو اور بندہ نماز پڑھے؟ اس طرح نماز ان شرٹوں کے اندر نہیں ہوتی جن میں یہ جانوروں کی تصویریں، گھوڑا بنا ہوا ہے یا کوئی بھی تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ جی کلیئر ہے جی، صاحب کو آگے بڑھیں، بتائیں مجھے۔ جی اگلی حدیث پاک ہے پانچویں حدیث، وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کالا کانا کرام لعائشہ سطرت بھی جانب بیتہا۔ اب یہ وہی روایت ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا۔ ان انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کالا کانا کرامن، کانا تھا، کرامن پردہ، پردہ آپ نے لٹکایا ہوا تھا، لعائشہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک پردہ تھا، ساترت بھی، آپ نے اس کو جو ہے وہ ستر بنایا ہوا تھا، آپ نے اس کو لٹکایا ہوا تھا، جانبہ بیتہا، اپنے گھر کے ایک حصے کو، یعنی آپ نے اپنے گھر کے ایک حصے میں پردہ لٹکایا ہوا تھا، چادر لٹکائی ہوئی تھی، وہ دیوار کے ساتھ تھی یا دروازے کے ساتھ تھی یا کھڑکی کسی کے ساتھ تھی، وہ جیسے بھی کیفیت ہے، تو یہ آپ نے ایک چادر اپنے گھر میں لٹکائی ہوئی تھی۔ اب اس چادر میں کیا تھا؟ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیتی عنا کرامکی، امیتی ہٹا دو، زائل کر دو، دور کر دو، انا ہم سے، کرامکی، اب کا کے نیچے زیر اس لیے پڑی، حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا، اگر کوئی مرد مخاطب ہوتا تو کاف زبر کا کیا جاتا، کرامکا کیا جاتا، تو یہاں پہ کرامکی اس لیے پڑھا کیونکہ حضرت عائشہ مخاطب ہے، امیتی دور کر دو، انا ہم سے، کرامکی اپنی اس چادر کو، یہ کرام اس چادر کو کہا جاتا ہے جس پہ بالکل باریک سے نقش جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں، باریک نقش و نگار والی چادر ہوتی ہے، اس کو کرام کہا جاتا ہے۔ تو ہاذا، اس کو ہٹاؤ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ، فَإِنَّهُ بے شک یہ، لا یزالو تصاویرہ، لا یزالو آ جاتی ہیں، تصاویرہ اس کی تصویریں، تارے دو ہمارے سامنے، لی میرے پاس، فی صلاتی نماز میں، یعنی اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی ہیں، اس وجہ سے اس چادر کو ہٹا دو۔ تو نماز پڑھتے ہوئے نقش و نگار والی چادر کو بھی سامنے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نہیں رکھنے دیا، تو تصویر سامنے رکھ کے نماز پڑھنا یا سامنے تصویریں لگی ہوں تو پھر نماز پڑھنا کس طرح جو ہے وہ جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ دوبارہ اس کو اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس حدیث پاک کو ختم کرتے ہیں۔ ان انس، حضرت انس سے مروی ہے، کالا کانا کرام لعائشہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، ساترت بھی جانبہ بیتہا، آپ نے اس کے ذریعے اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، امیتی انا کرامکی، ہاذا اس چادر کو، اپنی چادر کو، نقش و نگار والی چادر کو ہم سے ہٹا لو، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَارِدُ لِي فِي صَلَاتِي، تو یہ جو تم چادر جو یہاں پہ دکھا رہی ہو، یا جو چادر میرے سامنے ہے، یہ پردہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آ جاتی ہیں، لا یزالو تصاویرہ تارد لی فی صلاتی، تو اس کی جو تصویریں ہیں میرے سامنے آ جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، یہ جو افعال شروع میں سے لا یزازالا، ما بارحا، ما فاتحہ، لا یزالو، یہ وہاں سے ہے۔ لا یزالو تصاویر، اس کی تصاویر آ جاتی ہیں تو دو سامنے لی میرے فی صلاتی، نماز میں، یعنی اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے ذکر کیا، امام بخاری نے نقل کیا۔ اس کا یہاں پہ مطلب جو ترجمہ یہ ہے کہ یہ کسی غیر جاندار کی، ظاہری بات ہے صورتیں تھیں، اگر جاندار کی تصویریں بھی ہوتی تب بھی شوقیہ یا احترام کے طور پر وہ یہاں پہ سامنے نہیں لٹکائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی احتراماً جانوروں کی تصویریں لٹکائی ہوئی تھی، یا آپ نے شوقیہ وہ جانوروں کی تصویریں نہیں لگائی ہوئی تھی، حالانکہ یہ واضح ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے کراہت کا حکم فرمایا، خیال رہے کہ دیواروں پر جو غلاف ڈالا جاتا ہے یہ جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دیواروں پر غلاف ڈالا جاتا ہے یہ جو ہے وہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ یہ حدیث ممانعت کی روایت کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو ممانعت ذکر کی گئی ہے کہ آپ نہ ڈالیں، چادریں نہ ڈالیں، یہ بعد میں جو ہے وہ اس کی ممانعت تھی، تو آپ نے جو ہے وہ اس ممانعت سے پہلے کی یہ روایت ہے، تو اس حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ممانعت سے پہلے کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کپڑا اپنے الماری یا طاق پر حفاظت اشیاء کے لیے ڈالا گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈالا گیا ہو اور اب ضرورتاً یہ کام کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ اگر ضرورت ہے شرعی تو تب آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں، ورنہ شریعت میں اس طرح کپڑے لٹکانا یا اس طرح جو ہے وہ کسی چیز کو کپڑے کو لٹکا کر نقش و نگار سامنے رکھنا یہ جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات دیواروں پر کپڑا لٹکانا، یہاں فقہا نے لکھا اس حدیث سے کہ جواز نکلتا ضرور ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے، تو اس مسئلے کو ذرا واضح کر لیں، اگر کسی کا کوئی بھی جو ہے وہ شک شبہ ہے تو مجھے بتائیں۔ جی، مسئلہ واضح ہوا ہے تو آگے بڑھوں، ایک حدیث پاک رہ گئی ہے۔ آج کی آخری، ان عقبہ بن عامر، عقبہ، یہاں پر یہ بھی غیر منصرف ہے۔ عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اہدی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروج حریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فروج حریر جو ہے وہ پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، فروج و حریر مطلب ریشمی قبا آپ کو پیش کی، فروج کہتے ہیں قبا کو، اچکن کو، اور حریر کہتے ہیں اس کو ریشمی کو، تو آپ کی بارگاہ میں ریشمی ایک قبا جو ہے وہ بطور ہدیہ پیش کی گئی، تحفہ پیش کی گئی، فلابسہ، آپ نے اس کو پہنا، ثم صلی فیہ، آپ نے اس میں نماز پڑھی، ثم انصرف، پھر جب آپ نے نماز مکمل کی، فنزعه نزعا شدیدا للکارہ، آپ نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے بڑی شدت کے ساتھ اتارا، فنزعه، آپ نے اس کو اتارا، نزعا، ایک دفعہ اتارنا، شدیداً شدت کے ساتھ، کل کاری ہی لہو، جس طرح اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، یعنی ناپسند کرتے ہوئے آپ نے اس چادر کو بڑی شدت سے اتارا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي ھذا للمتقین، لا ينبغي، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یا لا ينبغي یہ شایان شان نہیں ہے، ھذا یہ چادر، اس طرح کی چادر، للمتقین، متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ متفق علیہ، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا گیا ایک ریشمی قبا کا، اور آپ نے اس کو پہنا، پھر آپ نے اس میں نماز پڑھی، پھر آپ نے جب نماز مکمل کی آپ نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے شدت کے ساتھ اتارا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لائق نہیں، شایان شان نہیں ہے متقین کے لیے کہ یہ چادر اس طرح کی پہنے، یا اس طرح کا جو ہے وہ جبہ پہنے یا اچکن پہنے، تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور فروج جو ہے یہ وہ اچکن جس کا چاک پیچھے کھلا ہو، یعنی جس کا چاک پیچھے کی طرف کھلتا ہے، یہ اس طرح کی ایک قبا تھی، اور یہ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر یا اسکندریہ
کے بادشاہ نے، یعنی یا تو دومت الجندل کے بادشاہ قیدر نے یا اسکندریہ کے بادشاہ نے جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں یہ تحفتاً جو ہے وہ پیش کی تھی۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ ریشم کی حرمت سے پہلے کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ریشم کو مردوں پر جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، تو مرد جو ہے وہ پھر اس ریشمی قبا کو نہیں پہنتے۔ یہ روایت اس وقت ہے جب جو ہے ریشمی کپڑے کو پہننے کی اجازت تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ریشمی کپڑے کو پہننے کی ممانعت اتری، تو پھر آپ نے کبھی بھی ریشمی کپڑا نہ پہنا اور مردوں پر ہمیشہ کے لیے ریشمی کپڑے کو حرام قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ایک فصل جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی سوال ہے تو کریں، پھر ہم فقہ کی طرف جاتے ہیں۔ جی بولیں بیٹے جلدی سے، 1 منٹ باقی ہے، چند سیکنڈ ہے بلکہ۔ جی ٹھیک ہے، چلے میں اب اگلا لنک آپ کو بھیجتا ہوں، تو اگلی کلاس آپ کی جو ہے وہ فقہ کی کلاس ہے، تو اگلے مسائل ہم دیکھتے ہیں پھر۔